بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM ٹی وی ہے، اور آج کا موضوع پاکستان عظمت کے سفر پر۔ دیکھیے، پاکستان برصغیر کے مسلمانوں نے ایک بڑی کامیاب جدوجہد کر کے پاکستان کا حصول ممکن بنایا۔ برصغیر کے مسلمان تمام دنیا میں مسلمانوں کی زبوں حالی سے پر مضطرب تھے۔ دنیا میں مسلمان جس انتشار کا شکار تھے اور اس زبوں حالی اور انتشار کے خاتمے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کا یہ خواب بھی تھا کہ مسلمان ایک دفعہ پھر دنیا کے افق پر ایک طاقتور، ایک مانی ہوئی قوت بن کر ابھر کر سامنے آئے۔ یہ مسلمانوں کی نشست ثانیہ کے حصول کے سلسلے میں پہلا قدم اور سنگ میل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ملک کے حصول کے بعد ہی وہ اپنی کاوشوں کو چینلائز کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے حصول میں انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اتنی قربانیاں دیں کہ تاریخ رقم کر دی۔ بھارت کا ہندو اس کو ختم کرنے کے در پہ تو پہلے روز سے ہی تھا، جبکہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کی جوہر لسانی ان کے آگے بڑھنے کی بے مثل صلاحیت کو روکنے کے لیے اسے منتشر کرنے کا پلان بھی بنایا۔ اس لیے آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج دنیا کا مسلمان عظیم بندوبست، گریٹ مینجمنٹ کا شکار ہے۔ ان قوتوں نے یہ بندوبست بھی کیا ہوا ہے کہ ہم آزاد تو رہیں، لیکن ہماری کاوشیں ضائع ہوتی رہیں، ہمیں معاشی ترقی نہ ہو، ہم خود مختار نہ بن سکیں، اور ہمیں نشان منزل نہ مل سکے۔ جہاں مسلمان سازشوں کا شکار ہیں اور رہے، وہاں ان کے آگے بڑھنے کی مشترکہ رائے کے اظہار میں بھی کچھ کمی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا مصمم ارادہ ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن تمام انتظامات پر جو اوپر بیان کیے گئے، یا وہ مداخلت جو ہوئی ہے جاری ہے، یا اس کے باوجود کہ جو لوگ مسلمانوں کی نشست ثانیہ کا خواب دیکھتے آئے تھے، وہ اب وہ ایسے کاموں میں لگا دیے جا رہے ہیں جو ان کے خوابوں اور ان کی امنگوں، ان کے عزائم اور آدرشوں کے بالکل خلاف ہیں۔ اس کے باوجود ان لوگوں میں جو خواب دیکھتے ہوئے آئے تھے، یا ان لوگوں میں کہ جنہوں نے یہاں رہ کر خواب دیکھے، میں سے چند ایسے ضرور ہیں جو ان تمام انتظامات، مداخلت اور بندوبست کی حدود اور رکاوٹوں اور کھائیوں کو پھلانگتے ہوئے مسلمانوں کی نشست ثانیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ حصول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایٹمی صلاحیت کا حصول اس کا بین ثبوت ہے۔ اس مناسبت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان مسلمانوں کا، یا پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ، یا مسلمانوں کے رہنما قائد محمد علی جناح کا یہ تصور ٹھیک تھا کہ پہلے ملک حاصل کر لیا جائے، پھر معاملات ٹھیک کرتے رہیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں انتشار بھی ہے، وہاں ایٹمی صلاحیت، انتشار کا لفظ تو درست نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ ہے، وہاں ایٹمی صلاحیت جیسی نایاب یا کامیاب صلاحیت وہ حاصل کر چکا ہے، اور اس میں بھی بہت آگے قدم بڑھا چکا ہے۔ MIRV جیسی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکل جیسی چیزیں بنا چکا ہے، اور ایسے نایاب میزائل بنا چکا ہے، اور ایسے جیٹ طیارے بنا چکا ہے جو کہ بہت جدید ترین ہیں۔ تو پاکستان ایسی تمام صلاحیتیں جو ہیں، یہ سب نایاب تھیں اور یا کامیاب تھی، وہ حاصل کر چکا ہے۔ یعنی جس میدان میں یکسوئی کے ساتھ اس نے کام کیا، وہاں تو اسے کامیابی ہوئی، اور جہاں بھی اس نے توجہ نہ دی، نہ دے سکی، نہ دینے دی گئی، وہاں انتشار رہا یا مشکلات رہی، یا وہاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، جیسے کہ ہماری معاشی ترقی۔ اگرچہ یہ بھی صحیح ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت نے عالمی جغرافیہ کو مشتعل کر دیا، اور پاکستان کی سلامت و خطرات بڑھ گئے تھے۔ پاکستان پر ہر طرف سے دباؤ بڑھایا گیا۔ عراق کے بعد پاکستان کو ٹھکانے کا عمل شروع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس چیلنج، اس دباؤ اور گھیراؤ سے کسی نہ کسی طرح سے نمٹا گیا، اور یہ فیصلہ ہم نے کیا کہ اس کے مقابلے کرنے کی جو ہم نے حکمت عملی اختیار کی، وہ قابل ستائش ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے حصول کے فیصلے سے زیادہ اہم تھا۔ یہ جدوجہد اس سلسلے میں مزاحمت پاکستان کے حصول کے فیصلے سے زیادہ یا کم از کم اتنی ہی اہم تھی۔ اس کے لیے کسی قربانی کے لیے ضرورت پڑے تو وہ ہم نے دی، کیونکہ اسی فیصلے اور حکمت عملی پر
مسلمانوں کے اس خواب کی تکمیل کا انحصار تھا جس کے لیے پاکستان والد وجود میں لانے کی جدوجہد کی گئی تھی۔ اس کا ایک عنصر حاصل کر لیا گیا، دوسرا عنصر خطرناک اور پیچیدہ موڑ کے بعد ہی یہی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی اندرونی جو بے چینی ہے یا خلفشار کہہ لیں اس پر قابو پایا جائے، عوام میں جو معاشی ترقی ہے، جو عوام کی معاشی ترقی ہے، جو مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی جائے، جو ہم کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے سعودی عرب کو جواب دیا، ہم نے یو اے کو جواب دیا، اور ہم ایک خود بار مختار ملک کی طرف بڑھے ہیں، اور عظمت کے سفر کی طرف خود یعنی وزیر اعظم پاکستان نے جو عمران خان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود مختار اور عظیم ملک بننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ ہم اب اس وقت جو یہ بات میں نے تو یہ بات فروری 1988 میں کہی تھی کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن جائے گا، یا کم سے کم یہ کہا تھا کہ عالمی طاقت بھی بن جائے گا، عظیم ملک کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر انفرادی طور سے ہمارے سیاستدان میں گڑبڑ ہے، اب بس ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور چاہے وہ رضاکارانہ طور پر ہو، ترغیب سے ہو یا دباؤ سے ہو۔ اب میں ساری جملے استعمال کر رہا ہوں، ترغیب دیں آپ انہیں، یا انہیں سمجھائیں، یا دباؤ دیں، ان کو سمجھائیں، اور پھر جو ان میں یہ اتحاد پیدا کریں، ان کو یہ سمجھا دیں کہ پاکستان کا جو عظمت ہے وہ آپ کے جو انڈیا کی طرف جھکاؤ ہے، یا آپ گھراؤ جلاؤ کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، یہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور پاکستان کی عظمت کے سفر کو جاری رکھنے دیں۔ تو پاکستان کی جو تمام قوتیں ہیں وہ سب مل کر جو ہے وہ اتحاد کر سکتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کافی صلاحیتوں کے حامل ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ جو قومی حکومت بنائیں یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائیں، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو اس قسم کا انتشار پھیلا رہے ہیں اس کو روکیں، اور یہ جو محترمہ صاحبہ جو ہیں ایک ہماری بیٹی کی طرح سے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہی ہیں، ان کو سختی سے روک دیا جائے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی ایک زیادہ بہتر رویہ اختیار کر رہی ہے، لیکن وہ سندھ میں بہرحال ایک تفریق پیدا کر رہی ہے، اور سندھ کے اندر جو ایک دھڑا ہے جو اردو اسپیکنگ کا، یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے، ان کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ اس راہ پر چل رہے ہیں کہ جس سے کہ پاکستان کی یکجہتی ہو اور پاکستان ایک عظیم ملک بن کے ابھرے۔ وہ بغیر آپس کے اتحاد کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اور اس لیے بھی یہ میں قومی حکومت کی بات کرتا ہوں، یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات کرتا ہوں، کہ پاکستان میں کوئی بھی لیڈر پورے پاکستان کو میں موجود نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان کا لیڈر اپنے آپ کو کہلا سکے، اور ایسا لیڈر نہیں ہے جیسا قائد اعظم محمد علی جناح ہے کہ سب اس کو لیڈر مانیں۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، نواز شریف پنجاب کا ہے تو بزاری صاحب سندھ کے ہیں، یا بلاول صاحب سندھ کے ہیں، تو کوئی سرحد خیبر پختونخوا کا ہے، کوئی سرحد کا ہے کے پی کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، لیکن قومی لیڈر کے طور پر ابھی کوئی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی حکومت بنے یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنے جو کہ حب الوطن ہوں، جو میں نے تصور جو ہے آج سے کوئی 5 سال پہلے دیا تھا کہ یہ حکومت بننی چاہیے، تاکہ ایک مل کر سب جو بے داغ ہوں، یہ ان کے دامن داغدار نہ ہوں، جو لوٹتے رہے ہوں پاکستان کو، میں کرپشن کرتے رہے ہوں، وہ ان میں وہ لوگ شامل نہ ہوں۔ تو جب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ پاکستان کے لیے پورے پاکستان کے لیڈر ہو سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں لیڈر بنانا پڑے گا، اور اس کی صلاحیت کسی کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پورے پاکستان کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور اپنی صلاحیت کو برقرار لاتے ہوئے پاکستان کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو قومی اتفاق ہی ایک ایسی صورتحال ہے جس کے حصول کے بعد پاکستان عالمی جغادروں کے دباؤ کو برداشت کرنے کی جھٹکوں کو برداشت کر سکے گا، اور ایسا نظام تیار کر سکے گا جو ان جھٹکوں کو برداشت کر سکے۔ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم نے اس چیلنج کا اگر ہم نے مقابلہ نہ کیا تو پھر کسی بھی خرابی کی ہم اور ہماری نسل ذمہ دار ہوگی۔ اس کے موجودہ حکمران اور سیاستدان جو انتشار کے لیے اتحاد کرتے پھر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے۔ ہماری کیفیت اس مسافر کی ہوگی، مسافر کسی ہوگی جو منزل کے سامنے تھک کر بیٹھ جائے،
ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور ہم جو اپنے ادارے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مضبوطی کا جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، دفاعی طور پر ہم جتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اس مضبوطی کو بروئے کار لانے کے لیے ان سیاستدانوں کو سمجھائیں، ان کو لبائیں، یا ان کو جس طرح سے بھی آپ دبائیں، اور ان کو ایک جگہ بٹھا کر ان کو اپنے جو ان کا جو کام ہے کرپشن سے ان کو روکیں، اور ساتھ ساتھ میں ملک کو ترقی کرنے کا جو راستہ ہے اس پر ان کو گامزن ہونے کے لیے تیار کریں، اور نہیں تو پھر وہ خود ہمارے ادارے آگے بڑھیں اور وہ ایک قومی حکومت بنا ڈالیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہی اس وقت کی ضرورت ہے جو ہمیں پوری کرنی چاہیے، اور جس کے لیے اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں کیونکہ پاکستان عظمت کے سفر پر رواں دواں ہے، اس عظمت کے سفر کو نہیں روکنا چاہیے، اور یہ عظمت ہمیں حاصل کرنی ہوگی جس کا خواب مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں انسانوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور یہ خواب دیکھا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، ہمیں سب کو یکجا ہونا ہوگا، اور اس راہ پہ چلتے رہنا ہوگا۔ اس ٹریک کو ہمیں جاری ساری رکھنا ہوگا، اگرچہ ہماری سخت مخالفت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس مخالفت کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور کامیابی ہمارے منزل چومنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے۔ ناظرین اس بات لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔ دوسرے ویڈیو لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔